بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلها، یہ کہ امانتیں ان کے اہل کو دو، واذا حکمتم بین الناس، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کرنے والوں کو، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس ٹکڑا کے اندر دنیا انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ قوم و ملت کی ذمہ داریاں، ملک کی ذمہ داریاں ایسے لوگوں کو سپرد کر دو جو اس کا اہل ہے، یعنی جو اس کی ذمہ داری کو سنبھال سکے، جس کے پاس ملک کو سنبھالنے کی، دیش کو سنبھالنے کی صلاحیت ہو، ایسے لوگوں کو دیش کی ذمہ داریاں دی جائیں۔ اللہ رب العالمین کے اصول کے مطابق اگر انسان کام کرے گا تو یقیناً اس کے اندر کامیابی، کامرانی اور فلاح و بہبودی ہوں گی۔ آج دیکھیے کہ ملک کی جو صورتحال ہے، ملک کا جو المیہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ قوم یا ملک کی ذمہ داریاں ایسے لوگوں کے ہاتھوں ہے جو اس کا اہل نہیں ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، 15 اگست 1947 ہندوستانیوں کے لیے آزادی کا دن ہے۔ 1947 سے پہلے اس ملک کے اندر انگریزوں کی حکومتیں تھیں، تقریباً 250 سال 300 سال تک انگریزوں نے اس ملک کے اوپر حکومت کیا، راج چلایا، اس ہندوستان کے اوپر سکہ جمایا، اور ہندوستانیوں کے ساتھ طرح طرح کی ظلم و زیادتیاں کیا، ہندوستانیوں کو کالا پانی جیسے سزائیں دی۔ میرے دوستو، یہی نہیں بلکہ بہت ساری صعوبت و پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا رہا۔ آخرکار ملک وطن کو اپنے ملک کی ذمہ داری کا احساس ہوا، اور اس ملک کی آزادی کے لیے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام لوگ مل کر اکٹھا ہوئے اور تحریک آزادی چلائی۔ تحریک آزادی کی شکل میں شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، پنڈت جواہر لال نہرو، گاندھی جی، مہاتما گاندھی، یہ سارے لوگ شریک ہیں۔ چند لوگوں کا نام میں اشارہ کر رہا ہوں، ورنہ تمام ہندوستانی مل کر اس آزادی کی تحریک میں حصہ لیے۔ اور آپ کو ماننا پڑے گا کہ ملک کی آزادی کے لیے صرف غیر مسلموں نہیں، ہندوؤں نے ہی نہیں بلکہ مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اور آج جب دیش آزاد ہو گیا، ملک کے اندر امن و امان قائم ہو گیا، تو لوگوں نے برادر وطن کو، مسلمانوں کو، جس نے دیش کی آزادی کی تحریک سب سے پہلے چلائی تھی، آج ایسے لوگوں نے بدنام کیا اور دیش کا غدار قرار دیا۔ یہ بات بالکل ہی غلط ہے۔ آپ یقینی طور پہ مانو کہ اس دیش کی آزادی میں جتنا تمہارا حصہ ہے اتنا ہی ہمارا حصہ ہے۔ مسلمان ہمیشہ وطن پرست ہے، وطن پرست تھا، وطن پرست رہے گا۔ اگر مسلمان غدار ہوتا تو یہ دیش آزاد نہیں ہوتا۔ معلوم ہے آپ کو، اس دیش کی آزادی کی خاطر لاکھوں علماء کرام کو شہید کر دیا گیا، لاکھوں علماء کرام کو قتل کر کے درختوں کہ ٹہنیوں پہ لٹکا دیا گیا۔ آپ نے سنا ہوگا تحریک آزادی کے اندر علماء صادق پور کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ آج ہندوستان کی مٹی آواز دے رہی ہے۔ ہندوستان کی مٹی کو علماء کرام نے، ہندوستانی مسلمانوں نے اپنے خون سے سینچا ہے، اپنے خون سے اس ہندوستان کو سجایا اور بنایا ہے۔
تب جا کر یہ دیش آزاد ہوا۔ لیکن آج آزادی کے بعد ہمیں کیا ملا؟ ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے پرکھوں نے ہمارے دیش کو اس لیے آزاد کیا تھا تاکہ اس دیش کے اندر ہم امن و امان کے ساتھ جی سکے، زندگی گزار سکے۔ یہ ہندوستان ہمارا ہے، ہمارا تھا، ہمارا رہے گا۔ جس کا نہیں تھا وہ یہاں سے غائب ہو گیا۔ لہذا کوئی انسان اگر ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو بدنام کرتا ہے تو یہ صرف اس کی اتہام باسی ہے، اور یہ بات غلط ہے۔ آپ کو ایک مثال دیتے چلتا ہوں، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جو گاندھی جی کے جگری اور خاص دوست تھے، تحریک میں وہ بھی تھے، یہ بھی تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو اپنے دیش سے اتنی محبت تھی کہ انہوں نے اس دیش کی آزادی کی خاطر ایک الہلال نامی پرچہ جاری کیا، اور اس پرچے کے اندر دیش کی آزادی کی تحریکیں چلائی۔ آخر ایک ایسا وقت آیا کہ یہاں کے انگریزوں نے، سامراج نے اس الہلال نامی پرچہ پہ بیٹ لگا دیا اور کہا اگر یہ پرچہ جاری رہا تو ہندوستان آزاد ہو جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ پرچہ پہ بین تو جانے دو، مولانا ابوالکلام آزاد کو قید و بند کی بیڑیوں میں پہنائی گئی، آپ کو قید خانے میں قید بھی کر دیا گیا، اور الحمدللہ آپ اتنے زیادہ وطن پرست تھے، اس قید خانے کے اندر سے بھی اللہ نے آپ کو اتنی صلاحیت دے رکھی تھی، تقریری صلاحیت، تحریری صلاحیت وغیرہ وغیرہ، اس قید خانے کے اندر سے بھی آپ نے البلاغ نامی پرچہ جاری کیا، اس پرچے کے اندر بھی آزادی کی تحریک آپ نے چھیڑی۔ اس قید خانے کے اندر انگریزوں نے آپ کو طرح طرح کی صحبتیں دی، طرح طرح کے علام و مصائب سے آپ کو دوچار کیے، لیکن پھر بھی آپ اپنی زبان پہ اٹل رہے، اور اس قید خانے کے اندر سے بھی رکعات کے ذریعہ، مضامین کے ذریعہ آپ ہندوستانیوں کو اکساتے رہے، تحریک آزادی کی آواز بلند کرتے رہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کو لوگوں نے خبریں دی کہ آپ درخواست دیجئے اور والدہ کے جنازے کی نماز میں شریک ہوئی۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ میں اس انگریز حکومت کے سامنے گھٹنا نہیں ٹیکوں گا، میں جس دیش کی آزادی کی خاطر، برادری وطن کی آزادی کی خاطر قید و بند کی بیڑیاں پہناؤں، اسی دیش کی آزادی کو لے کر میں اس قید خانے سے نکلوں گا۔ یہ تھے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہمیں لوگ غدار وطن کہتے ہیں، اسے معلوم نہیں۔ میں آپ کو ایک اشارہ کر رہا ہوں، موتہاری ضلع کے اندر انگریزوں نے گاندھی جی کو قید و بند کی بیڑیاں پہنا دیا تھا، اور موتہاری ضلع جس جیل خانے میں قید تھے گاندھی جی، وہاں کے انگریزی آفیسر نے کہا، سامراجی آفیسر نے کہا باورچی سے، باورچی مسلمان تھا، کہا گاندھی جی کے کھانے میں زہر ملا دو۔ اس مسلمان باورچی نے کیا جواب دیا؟ مسلمانوں کا کام کسی کو مارنا نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کا کام زندہ رکھنا ہے، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر مسلمان واقعی غدار ہوتے تو اس گاندھی کا خاتمہ ہو گیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس دیش کی آزادی میں مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور جانی، مالی، روحانی ساری قربانیوں کو پیش کر کے اس ملک کو آزاد کیا تھا، تاکہ آنے والی نسلیں امن و امان کے ساتھ اپنے ملک کے اندر، اپنے شہر کے اندر، اپنے دیش کے اندر زندہ و تابندہ رہے، اپنے دیش کی حفاظت کرتے رہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس ہندوستان کے خلاف غلط طرح کی افواہیں اڑاتے ہیں، ہندو مسلم کو دو ٹکڑوں میں بانٹتے ہیں، اور یہ کہ مسلمان الگ ہندو الگ، ایسا نہیں ہے۔ دیش کی آزادی کی تاریخ آپ دیکھیں گے تو یقین مانو کہ جتنا تمہارا حصہ ہے اس سے کئی گنا زیادہ آزادی کی تحریک میں ہمارے بھی حصہ ہے۔ لہذا اگر کوئی ایسا کہتا ہے اس کا یہ کہنا غلط ہے۔ دیش کی آزادی میں سارے ہندوستانی مل کر حصہ لیے ہیں، سارے ہندوستانیوں کو یہاں رہنے کا، یہاں جینے کا رائٹ اور حق حاصل ہے۔ اگر کوئی غلط الزامات لگاتا ہے، یہ صرف زبانی دعویٰ ہے، ایسا قیامت کی صبح تک نہیں ہو سکتا۔ یہی نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہندوستان کو بیرونی دشمنوں سے کم اندرونی دشمنوں سے زیادہ خطرہ ہے۔ اس لیے ہماری نگاہیں بیرونی دشمنوں کے ساتھ ساتھ اندرونی دشمنوں کے اوپر بھی ہونی چاہیے، جس سے دیش کی سالمیت کو خطرہ پہنچ سکتا ہے، جس سے دیش کی یونٹی کے اندر، دیش کی اجتماعیت کے اندر خطرہ پہنچ سکتا ہے۔ لہذا ہمیں اندرونی اور بیرونی دونوں دشمنوں کے اوپر نگاہ کو رکھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا دیش
تمام ہندوستانیوں کی جد و جہد کوششوں کے ذریعہ آزاد ہوا، اور یقین مانو کہ دیش کے اندر ہر کسی کو رہنے کا حق ہے۔ جو بھی ہندوستانی ہے، ہم ہندوستانی ہیں، ہندوستانی رہیں گے، یا ہمارا رہنے کا جینے کا حق ہے۔ اسی مٹی سے ہم پیدا ہوئے، اسی مٹی میں ہمیں دفن ہونا ہے۔ پہلے خلاصہ کلام یہ ہے کہ آزادی یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنے اندر اجتماعیت پیدا کرے، اتفاق و اتحاد کے ساتھ اپنے ملک کی سالمیت کے لیے، اپنے ملک کے امن و امان کے لیے کارروائی کو آگے بڑھائے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک کے اندر امن و امان پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین اس ملک کے اندر تمام ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کو مل جل کر دیش کی ترقی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا